بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب شیعوں میں رائج ہے، پیغمبر نے کہا تھا کبھی بھی دو بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی، حسن حسین کے بعد، حسین کے بعد کبھی بھی بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ بیٹا ہوگا۔ حسین کے بیٹے علی ابن حسین امامت کے وارث ہوں گے، ان کے بیٹے محمد ابن علی وارث ہوں گے، ان کے جعفر ابن محمد۔ پیغمبر نے سارے نام بتائے۔ اب سب کو پتا ہے کہ اہل بیت کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 11ویں ہیں۔ اب سب کی نظریں کس پہ ہیں؟ 12ویں پہ۔ نہیں ہے مجمع، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں، 15 منٹ بعد مکمل کروں گا میں۔ عزیزان گرامی، کیا ہوا؟ سارے بنی عباس کا ایک ہی رنج، انہی کی نسل سے 12واں ہے، سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا۔ مانتے نہیں تھے لیکن مانتے تھے، نہیں ہے لوگ، نہیں ہے مجمع، مانتے نہیں، مانتے ہوتے تو پھر امامت دے دیتے۔ امامت کو مانتے نہیں تھے لیکن مانتے تھے، جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ فیضانی گرامی، کئی مرتبہ انسان، جیسے مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر بہت بڑی ڈیٹیل فائل ہے 12ویں امام علیہ السلام پہ، CIA کی، تو وہ مانتے نہیں لیکن مانتے ہیں۔ نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہوتے لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ جو شیعہ ہے نا، جب یہ سارے مان رہے کوئی 12واں آئے گا تو پھر آئے گا، جہاں غلام خمینی جیسے ہو وہاں مولا کیسے ہوں گے؟ مطلب ہے یا نہیں؟ جہاں غلام ایسے ایسے آئے ہوں، اب سوچئے جب مولا آئیں گے، پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، عجیب و غریب کیفیت دنیا کے اندر۔ تو اب وہاں بنی عباس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ جو 10ویں ہیں نا، ان کو بلا کے یہیں رکھو۔ کہاں؟ سامرہ میں۔ وہ جیسے بچہ ہوگا ہم فوراً زہر دے کے مار دیں گے، ہم فوراً قتل کروا دیں گے۔ بچے کو مارنا پڑے، تلواریں تیار ہیں، زہر تیار ہیں، ایک سے ایک زہر، ایک سے ایک تلوار۔ 10ویں امام علیہ السلام نے 11ویں امام علیہ السلام کو سونپ دیا، سب کچھ ہوا۔ اب وہی گھر، وہیں پہ امام رہتے ہیں، ایک صحن ہے، چاروں طرف جاسوس پھرتے رہتے ہیں، خواتین کو پیسے دے دے کے بھیجتے رہتے ہیں، ذرا دیکھ کے آؤ اندر کوئی بی بی حاملہ تو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب ان سے امید سے تھیں تو حمل چھپا ہوا تھا، قرآن میں روایات میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل چھپا تھا۔ عزیزان گرامی توجہ، اب یہاں ایک رات، یہ گزشتہ رات جو تھی، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا حضرت حکیمہ خاتون سے، پھپھی اماں آج رات گھر رک جائیے، اپنے گھر نہ جائیں، ہماری رک جائیے۔ کہا بیٹا جیسا آپ کا حکم، میں پھپھی ہوں لیکن جانتی ہوں آپ امام وقت ہیں، رک جاؤں کوئی خاص کام یا اعمال کے لیے روک رہے ہیں؟ کہا پھپھی اماں آج 12ویں کی آمد ہے، توجہ، 12ویں کی آمد ہے۔ تو اب حضرت حکیمہ خاتون حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے، امام کی پھپھی، امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی پوتی، لیکن تعجب سے پوچھ رہی ہیں بیٹا کون سی زوجہ کی یہاں؟ آثار تو کسی کے یہاں نہیں ہے، نہیں مطلب ہے یا نہیں؟ تو 11ویں امام نے فرمایا پھپھی اماں نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے۔ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ آدھی رات گزر گئی، میرے ذہن میں خیال آیا اعمال تو ختم ہو رہے ہیں، کوئی آثار نہیں، جیسے عام خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کوئی درد نہیں، تکلیف نہیں، وہ خود ہی عبادت کر رہی ہیں، مجمع نہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، آرام سے اعمال کر رہی ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں۔ کہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ 11ویں امام جو 10ویں امام کی قبر مطہر کے ساتھ مصلی بچھا کے عبادت کر رہے تھے، آواز دے کے فرمانے لگے پھپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا، آج رات وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں جا کے تہجد کے لیے وضو کرا، کہ تہجد کے لیے دوبارہ اٹھی، گئی دوبارہ تہجد سے وضو کیا، جب تہجد کے لیے آئی تو ایک مرتبہ دیکھا پورا حجرہ منور، مجھے محسوس ہونے لگا چاند میرے ہی حجرے میں آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا روئے زمین پہ ایک بچہ سر پہ سجود ہے اور کہہ رہا جاء الحق، حق آ گیا۔
کچھ دیر اور چلیں گے نا, اگر 10 منٹ اور زحمت دے دوں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ بچہ سر پہ سجود ہے, تمام آلائشوں سے پاک, جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں, پاک و پاکیزہ, ناف بریدہ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کہ ہر طرح سے پاک ہے. میں نے بچے کو آغوش میں لیا, سلام کیا, بچے نے فصیح و بلی غربی زبان میں جواب دیا, پھوپھی اماں آپ پہ بھی سلام. ایک مرتبہ 11ویں امام نے آواز دی, پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے. ہم ایک مرتبہ صحن میں لے گئے, جیسے ہی میں نے 12ویں کو 11ویں کی آغوش میں دیا تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ چاروں طرف سے نور کے پرندے صحن کو گھیرنے لگے اور پورا صحن منور ہو گیا. ابھی سورج نہیں نکلا, فجر نہیں ہوئی, کا سارا صحن منور. 11ویں امام نے ایک مرتبہ 12ویں سے کہا, سلام ہو بیٹا آپ پہ, اے میرے لخت جگر آپ پہ سلام. تو اب وہاں پہ بی بی فرماتی ہیں, کہا کہ ایک مرتبہ 12ویں امام نے 11ویں کو دیکھا, کہا سلام ہو میرے جد رسول اللہ پہ, سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو میری دادی زہرا پہ, سلام ہو میرے اجداد حسن و حسین پہ. کہ ایک ایک امام کا نام لیا, پھر کہا بابا آپ پہ سلام. کہ چاروں طرف سے وہ جو سارے کے سارے نور کے پرندے تھے اٹھ کے آنے لگے. ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا مسجد کی, بار بار آ کے دائیں کان میں کچھ کہتا تھا. میں گھبراہٹ کے اندر نرجس خاتون کے در کے حجرے کے سامنے, یعنی حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی کہ 11ویں امام نے مسکرا کے کہا, پھپھی اماں پریشان نہ ہو, یہ ملائکہ ہیں, یہ فرشتے ہیں جو 12ویں کو سلام کرنے آئے, اور وہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں بار بار کان میں کہتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی. توجہ ہے داری, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عزیزان گرامی, وقت نہیں ہے, نہیں تو میں تو یہ موضوع گھنٹوں پڑھ سکتا ہوں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ 11ویں امام نے آواز دی, پھوپھی اماں میرے بچے کو اس کی ماں کو دے دیجیے تاکہ ماں کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک مل جائے. عزیزان گرامی, اب یہ کم سنی ہے, بچپنا ہے, وقت نہیں رہا, میں اب نئی واقعات پیش کر سکتا. تو بس ایک جو میں نے جس لیے پوری تمہید باندھی تھی, اگر ذہن میں حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ کا پورا. عزیزان گرامی, کیا ہوا, بنی عباس نے جاسوس بٹھا رکھے, امام بھی گھر میں اہتمام کیے ہیں, اللہ کا بھی انتظام ہے. وہی فرعون کا محل تھا, حضرت موسیٰ تھے, وہ دیکھتا بھی تھا پہچانتا نہیں تھا کہ بھئی یہی وہ ہے جس نے میرا تخت الٹنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی تھا. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ اللہ نے انتظام کیا. 11ویں امام کے 2 کام تھے, ایک تو 12ویں امام کا تعارف, کہ خاص خاص شیعوں کو بتا بھی دیں کہ یہ رہے 12ویں, اور ان کی حفاظت, دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلے. بڑا مشکل کام ہے نا, تعارف کروانا بھی ہے اور بچانا بھی نہیں ہے. مجمع پیغمبر اسلام کا ہی کام نہیں تھا, پیغمبر نے تو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھانا تھا, بڑا آسان کام. اب 11ویں امام کا کیا کام ہے, بھئی شیعوں میں بتا بھی دیں اور منکروں سے بچائیں بھی, یہی کام تھا. تو اب آپ نے کیا کیا, کہا بھئی آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, جیسا بابا جان جانتا ہوں, وہ بھی امام ہے, حجت خدا, انتظام ہے. اب وہاں پہ پتہ کہاں چلا, بھائیوں کا سارا ہم سے نزاع, اختلاف کس بات پہ, بھائیوں سے تو سمجھتے نا, بھائیوں کا پورا ہم سے اختلاف اس بات پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام تمہارے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں, کہتے بھئی 400 لوگ تلاش کرنے گئے انہیں, عباسی خلیفہ کے کہنے پہ. کون سے 400 لوگ, سپاہی, فوجی, عام آدمی بھی نہیں. 400 لوگ تلاش کرنے گئے, انہیں نہیں ملے. اس کا مطلب ہے نہیں ہے, یہ ان کے پورا کا پورا زور اسی بات پہ. 400 لوگ تلاش کر رہے ہیں, ایک نہ آدھا, تو 400 لوگوں کو نہیں ملے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. تو اب میں انہی کی بات سے جواب دینا چاہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بھی تلاش کرنے گئے, 400 لوگ تلاش کرنے پہ نہیں ملے.
300 400 500 جتنے مرضی کر لیجیے, 3 4 5 ہزار کر لیں. لوگ گئے تلاش کرنے, انہیں نہیں ملی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے جانا بتا رہا ہے. کوئی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی تلاش کرنے گئے کیوں تھے؟ وہ کہتے ہیں بھئی 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام علیہ السلام کا جنازہ تھا. جنازہ پڑھانے کے لیے بھائی کھڑے ہوئے, اور ایک مرتبہ عباسی بادشاہ نے پوچھا بھئی جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا ایک بچے نے. کہا بچے نے؟ کون تھا بچہ؟ کہا بھئی ان کے گھر سے آئے, 11ویں امام کے گھر سے باہر ایک بچہ آیا 5-6 برس کا. اس نے آ کے ایک مرتبہ اپنے چچا کی ابا کو پکڑا, کہا انا حق بے ان اصلی بہذا, چچا جان میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں جنازہ پڑھاؤں, اور پیچھے ہٹا دیا. کہا بچے کا نام کیا تھا؟ کہا پتہ نہیں. بھئی چہرہ کیسا تھا؟ کہا 14ویں کے چاند جیسا تھا. جنازہ جب پڑھا رہا تھا بچہ تو جنازہ آتا تھا؟ کہا فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر بہترین طریقے سے جنازہ پڑھایا. کہا پھر بچہ گیا کہاں؟ کہا گھر میں واپس چلا گیا. کہا ایسا نہ ہو کہ یہ وہ 12واں یہی ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان لگا چاروں طرف سے امام کے گھر کو گھیر لو. 400 افراد گھر کے اندر آئے. لوگوں نے کہا مزاحمت کی, کہا نہیں ہم اندر جا کے تلاش کریں گے. تلاش کیا, اب وہ کہتے ہیں نہیں ملے. گئے اندر ہی تھے, ملے نہیں. یہیں سے غیبت صغرا شروع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں 400 لوگوں نے تلاش کیا, نہیں ملے. نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 400 لوگوں کو تلاش کرنا بتا رہا ہے. نہیں ہے مجمع, نہیں ہے. چلے میں دوسری دلیل بھی دے دیتا ہوں. دوسری دلیل سن لیجئے عزیزان گرامی. فلسفے کا قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, نہ ملنے کی دلیل ہے. کوئی آدمی خدا کو تلاش کرنے نکلے, کہتے مجھے خدا نہیں ملا. یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے, اسے نہیں ملا. میری انگوٹھی آپ کسی ممبر کا میں کھوجا, میں تلاش کرتا رہا ہوں, مجھے انگوٹھی نہ ملی, تو دلیل ہے کہ بھئی انگوٹھی مجھے نہیں ملی. یہ نہیں کہ نہیں ہے تبھی تو تلاش کر رہا ہوں. پتہ نہیں ہے یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اتنے لوگوں کو تلاش کرنا ایک. دوسری دلیل کہ وہ سب کے سب کہیں کہ کوئی بچہ تھا جس نے جنازہ پڑھایا اور وہ سرداب میں گیا پھر ملا نہیں. تیسری دلیل یہ قرآن کی آیت ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. انگریزی والے بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ, اس لیے پیش کر دوں, پریزنٹ کنٹینیوس ہے, پاسٹ ٹینس نہیں ہے. ایک دفعہ نازل ہوئے تھے نہیں ہے, جب بھی شب قدر آتی ہے نازل ہوتے ہیں. تو مانو نہ کوئی نبی جیسا ہے,